بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 24ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ ناظرین قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے لفظ حامیم سے شروع فرمایا ہے، اور اس میں سورہ مومن گویا کہ پہلی صورت ہے جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اس کے ابتدا میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ ایسی کل 7 صورتیں ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان 7 کو ملا کر حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، یعنی 7 ایسی صورتیں کہ جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے یہ دوسری صورت ہے سورہ حامیم السجدہ۔ اور اس میں چونکہ سجدہ ہے، آیت سجدہ آئے گی، اس بنا پر اس کے ساتھ السجدہ کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ اس میں کل 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہے۔ ناظرین، سورہ حامیم السجدہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی دراصل کفار مکہ کے ان اعتراضات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو اکثر و بیشتر وہ دہرایا کرتے تھے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی قرآن کریم کو نشانہ بناتے اور کہتے کہ یہ کلام کیسا کلام ہے کہ اس کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے، یہ تو خود سے معاذ اللہ بنا کر لاتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف طریقوں سے قرآن کریم پر اعتراض، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اعتراض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو ماننا یہ ان کے لیے بہت مشکل مسئلہ تھا، اور بڑا اس کو تعجب خیز قرار دیتے تھے۔ اور 23ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے ابتدا میں ہی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہم مان لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم ایک خدا، یعنی اتنے سارے کام دنیا میں اتنے سارے کام، اتنے سارے بندے، اور ان تمام بندوں کی مختلف حاجتیں ہوں، اور ایک خدا پورا کر لے، ایک خدا ان تمام کاموں کو کرے۔ اس لیے وہ حیرت کرتے تھے، تو اس لیے وہ بار بار توحید کو نشانہ بناتے تھے اور اللہ کی وحدانیت پر اعتراضات کرتے تھے۔ اس لیے ناظرین ہمیں قرآن میں جا بجا توحید کے دلائل بھی نظر آتے ہیں، اور توحید کے لیے جوابات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو سورہ حامیم السجدہ کے آغاز میں بھی ہمیں ان 2 باتوں کا ذکر نظر آئے گا۔ ایک تو قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا گیا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ الرحمن اور الرحیم کا نازل کردہ کلام ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں تفصیل سے جس میں بیان کر دی گئیں، قرآن عربی لقوم یعلمون، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو علم و فہم رکھنے والے ہیں، یعنی وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو کچھ اس کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، تو یقیناً وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر قرآن کی مزید کچھ شان بیان کی گئی۔ اچھا، اب ایک طرف قرآن یہ شان و عظمت بتا رہا ہے، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، مگر دوسری طرف کفار کا رویہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں کوئی بات نہ سنائیں، آپ ہمیں قرآن بیان نہ کریں، اور پھر گویا کہ جھنجھلا کر کیا کہتے ہیں کہ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل تو جی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، لہٰذا آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اس انداز سے وہ حجاب وغیرہ کی بات کر کے گویا کہ کہتے تھے کہ بس ہمیں یہ بات نہیں سنی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ ان کے اس بات کے جواب میں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، اور ہم نہیں سننا چاہتے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کس بات کا پردہ ہے، کس بات کا حجاب ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ بتائیے انہیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اب یہاں پر ناظرین اگر ہم اس آیت کا پس منظر ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام یہ جو انما انا بشرun فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، یہ کس بات کے جواب میں فرما رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بشریت کا اعلان کیوں کروایا گیا ہے۔ یعنی یہ خاص اس پس منظر میں ہے کہ کفار جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب ہے اور ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارے دل میں نہیں اتر سکتے، حجاب ہے، تو حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ انہیں بتائیں کہ کوئی حجاب نہیں ہے، یہ انہیں بھی ہم نے از قبیل انسان بنایا، از قبیل بشر بنایا، اور اے محبوب اس موقع پر آپ بشریت کا اعلان کریں، تاکہ یہ جو حجاب کی باتیں کر کے اعتراض کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں اسلام سے، یہاں پر ضرورت ہے کہ آپ لفظ بشر کا اعلان کریں، تاکہ وہ حجاب وغیرہ کی باتیں کر کے جو باتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں موقع نہ ملے۔ تو یہ اعلان ناظرین خاص اس پس منظر میں ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو اس پس منظر کے ساتھ رکھا جائے،
خدا نخواستہ اگر کوئی اسی کو بیس بنا کر دیگر تمام فضائل سے بالا تر ہو کر، تمام فضائل نبوت سے ہٹ کر پھر وہ ایک بشر کی بات کرنے لگ جائے، وہ یہ کہے کہ جی بشر اور بشر ہیں اور باقی اور کوئی بات نہ کرے، تو یہ کیسی عجیب بات ہو جائے گی؟ یعنی کس تناظر میں اللہ اعلان کروا رہا ہے، کفار کے سامنے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اور ایک صاحب ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس لفظ کو لے کر کے اور وہ تمام فضائل کو ایک طرف خدا نخواستہ کر دے، تو ظاہر ہے کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ میں تمہاری مانند ایک بشر ہوں، اور اہل ایمان کیا کہتے ہیں کہ بشر ہیں مگر خیر البشر ہیں، کیونکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جس کی طرف وحی کی جائے اور جس کی طرف وحی نہ کی جائے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا ایک بشر ہونا ہے اور ایک خیر البشر ہونا ہے۔ اور آگے تمام باتوں کو پھر بیان فرمایا گیا، اور مزید یہ کہ مشرکین کے لیے کیا کیا ہلاکتیں ہیں، اور کس طرح کہ وہ باوجود ان تمام حقائق کے ایمان نہیں لاتے تو کس طرح وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں لوگوں کے لیے تخلیق فرمائی، ان تمام باتوں سے بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ لوگ لوٹ کر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، اور آسمان و زمین کی کس طرح کتنے دنوں میں اس نے تخلیق فرمائی ہے۔ یہ دنوں کا جو بیان ہوتا ہے ناظرین، تو علماء نے فرمایا کہ یہ تدریج کا ایک اشارہ ہے کہ بندوں کو سکھانے کے لیے کہ اپنے کاموں میں وہ ایک اعتدال رکھیں، کام کو جلد بازی میں کرنا اور کام کو یا خصوصاً ایسے بڑے کام کو کہ جس کی کوئی انسان ذمہ داری قبول کر لے، ذمہ داری لے لے، پھر وہ اس کو بغیر ترتیب کے، بغیر درجہ بندی کے، بغیر تدریج کے وہ تیزی سے اور جلد بازی میں اس کو کرنے لگ جائے، تو اہل ایمان کو سکھایا کہ خود رب کائنات جو کہ اس بات سے اسے اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کام کو کئی دنوں میں انجام دے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے فإنما یقول له کن، کیا کہتا ہے، ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی۔ مگر وہ اس شان کن فیکون کے باوجود وہ کیا فرما رہا ہے کہ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں ان تمام کاموں کو اس نے مکمل فرمایا۔ یہ فی یومین خلق الارض فی یومین، زمین کو پیدا فرمایا 2 دنوں میں، کیا حاجت تھی اس رب کو 2 دن اور 4 دن کی یہ بات فرمانے کی؟ یہ بندوں کو تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اپنے کاموں میں تدریج اور درجہ بندی کو بھی اور اعتدال کو بھی مقرر کریں، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ اس طرف ہرگز کوئی اشارہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کام کو کوئی بندہ اپنی سستی طبع کی وجہ سے اتنا ڈیلے کرے کہ وہ اس کے اپنے حد اعتدال سے نکل جائے، اس کے لیے ملامت کا باعث بن جائے، تو یہ اس طرف کا اشارہ نہیں ہے، کوئی اس طرف بھی استدلال نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ زمین و آسمان کی اطاعت بتائی گئی ہے کہ زمین و آسمان کس طرح اطاعت شعار ہیں، کہ جب انہیں فرمایا گیا کہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم تو خوشی خوشی حاضر ہیں۔ یہ زمین و آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ تو جب زمین و آسمان کا یہ جملہ ہے ناظرین کہ ہم حاضر ہیں، زمین کہہ رہی ہے اللہ سے، آسمان کہتا ہے اللہ سے اتینا طائعین، آیت نمبر 11 ہے یہ سورہ حامیم السجدہ کی، تو زمین پر بسنے والوں کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ یہ اشارہ ہے کہ زمین کہتی ہے ہم حاضر ہیں تو زمین پر بسنے والے بھی کہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ آسمان کہتا ہے ہم حاضر ہیں تو آسمان کے نیچے بسنے والوں کو بھی جب وقتاً فوقتاً نگاہ اٹھے نا آسمان کی طرف، تو یہ جملہ ہمیں یاد کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مولا ہم بھی حاضر ہیں، دست بستہ حاضر ہیں، خوشی خوشی حاضر ہیں۔ نمازوں کا وقت آئے، کسی کے حقوق العباد کا معاملہ آئے، والدین کے حقوق ہوں، اللہ کے حقوق ہوں، مولا ہم حاضر ہیں اور تیرے حکم کے آگے ہم مسلسل سجدہ ریز ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ اقوام کا ذکر کیا جو تکبر کرنے والے تھے، ان کا پھر انجام جو اس سے پہلے کئی آیتوں میں گزر چکا ہے، قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، اور پھر اس کے علاوہ خاص ایک بات کی جس کا اشارہ دیا ہے کہ کس طرح اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ گو کہ یہ بات بھی ہم پہلے بتا چکے، پچھلی نشستوں میں یہ بات گزر چکی کہ اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ اس لیے آج ہم ہو سکتا ہے کوئی گناہ کرے اور لوگوں سے وہ اپنے آپ کو چھپا لے، مستور کر لے، لیکن اپنے اعضاء تو گواہ ہیں نا، اعضاء سے مفر نہیں ہے انسان، اعضاء سمیت ہی انسان ہر جگہ جاتا ہے نا، لہذا اپنے اعضاء کی گواہی سے ڈرنا چاہیے۔ سمع و بصر و جلود، کھالیں گواہی دیں گے، جلد بھی گواہی دے گی ناظرین، یہ قرآن نے بتایا۔ اور وہ کفار پریشان ہو کر اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، آیت نمبر 21، کھالوں سے کہیں گے کیوں گواہی دے رہی ہو ہمارے خلاف،
کھالیں کہیں گی، جلد کہے گی، سمو بسر کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی رب نے قوت گویائی دی کہ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ گواہی سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید کفار کے کچھ رویے بتائے ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جب کچھ نہیں بچتا تو کہتے ہیں جی شور مچاؤ، یعنی قرآن کی آواز کو دبا نہیں سکتے، قرآن کا جواب تیار نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں والغوا فیہ، شور مچایا کرو تاکہ تم شاید اس طرح غالب آ جاؤ۔ تو یہ بھی گویا مزاج ہے ان لوگوں کا کہ جو جب دلیل کا جواب نہ بنے تو شور مچاتے ہیں اور وہ دھونس دھمکی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ کفار کا ایک رویہ ہے۔ باقی پھر اس کے علاوہ استقامت کا خاص طور پر ناظرین حوالہ ہے جس کو ہم آگے تفصیل سے کسی اور موقع پر بیان کریں گے کیونکہ وقت بالکل اختتام پر ہے۔ تو استقامت کا خاص طور پر حوالہ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، استقامت کی طرف آ گئے۔ تو استقامت ایک بہت محبوب عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ کوئی عمل کریں ناظرین اچھا عمل تو استقامت اختیار کریں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ اس میں مضامین ہیں، حسن اخلاق کے حوالے سے بھی ہیں اور دیگر کچھ مضامین ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ان مضامین کا جب آگے اعادہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں یہ آیتیں مختلف طریقوں سے ریپیٹ ہوتی ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ آگے دوبارہ ان مضامین کو کسی اور انداز سے ذکر فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ باتیں دوبارہ آئیں گی تو پھر کسی اور حوالے سے ان کا ذکر کریں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔